مگر چونکہ تجوید والے زیادہ بدنام ہیں جی جی تو عام طور پر یہ اپنے اساتذہ کی صحبت اختیار نہیں کرتے، علمی ترقیات کے پیچھے ان کی اہلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جی اور گھر میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ان کا بڑا دخل ہے، اور تقریباً 19-20 سال حضرت کی خدمت میں اس طرح میں رہا، یہاں تک کہ آپ کے جو غسل جنازہ ہے اس تک میں شریک رہا۔ رفاہی کاموں میں خرچ کریں پیسے، اس کو چھوڑ دیں، تو قرآن پاک کی خدمت کرنا یہ رفاہی خدمت نہیں ہے۔ جی جو پروگرام ہو رہے ہیں صحیح۔ قرآن پاک کے، وہ بھی تو رفاہی خدمت ہے۔ قرآن پاک کی خدمت سے بڑی کون سی رفاہی خدمت ہو؟ اپنے پرانے اساتذہ سے مراسم باقی رکھیے، استاد بن گئے تو لوگ آج کی ہماری زندگی دیکھ رہے ہیں، جی جی لیکن اب سے 40 سال پہلے جو ہم نے محنت جد و جہد، ماشاء اللہ آپ کی صحت آج بھی جو ہے کئی نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کا کیا راز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارے درمیان ہندوستان کی عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا شعبہ جو تجوید و قراءت ہے اس کے مایہ ناز اساتذہ میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نہ صرف ایک ماہر قاری ہیں بلکہ بہترین مقرر اور مناظرانہ شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ میں مشکور ہوں حضرت کا کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس مختصر سفر میں وقت کی تنگی کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت اپنے فرزند ارجمند جناب مولانا جمیل صاحب برنی کی دعوت پر قطر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہم آپ تک یہ گفتگو قطر سے ہی پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس مختصر سفر میں اور اس قدر مشغولیات کے ہونے کے باوجود یہ وقت عنایت کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ حضرت آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر یہ جو دارالعلوم دیوبند تک کا سفر ہے، تعلیمی سفر، یہ کس طرح آپ نے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ابتدائی تعلیم اپنے وطن بلند شہر کی ہے۔ بلند شہر میں 2 مدرسوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ قاعدے سے لے کر حفظ قرآن پاک تک جامع مسجد بلند شہر میں نے پڑھا، اور میرے حفظ کے استاذ ہیں جناب حضرت الحاج حافظ عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے حضرت سے قاعدے سے لے کر قرآن پاک حفظ کی تکمیل تک مکمل آپ سے پڑھا۔ اس کے بعد ابتدائی فارسی عربی کے لیے بلند شہر ہی میں کالی مسجد میں ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا صدیق حسن صاحب سہس پوری بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور وہاں فارسی اور ابتدائی عربی کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر جامع مسجد ہی میں آ گیا، اور استاذ محترم حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب بلند شہری سے سال دوم اور سوم کی کتابیں پڑھی، اور تجوید کی ابتدا بھی حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب کے یہاں میری ہوئی۔ تجوید کے آپ پہلے میرے استاذ ہیں، مشق بھی آپ سے کی اور ابتدائی قواعد یاد کیے، اور پھر قاری صاحب ہی نے میرا دیوبند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کرایا۔ سال چہارم میں سن 1981 میں میرا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا، اور وہاں استاذ محترم حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، ان سے شروع ہی سے تعلق رہا،
اور حضرت نے مکمل میری آخر تک سرپرستی فرمائی۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں میری دور حدیث شریف سے فراغت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 1407 میں نے قراءت الصبا میں داخلہ لیا، اور قراءت الصبا کے میرے استاذ ہیں حضرت اقدس استاد القراء حضرت مولانا قاری المقری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم۔ حضرت سے میں نے 1 سال مکمل قراءت الصبا پڑھی۔ اسی سال کے آخر میں جب بچوں نے امتحان دیا تو اس امتحان کے نتیجے میں جو بچے پوزیشن لاتے تھے ان کو شعبہ تجوید میں بھی معین المدرس کے حیثیت سے رکھا جاتا تھا، جیسا عربی درجات میں رکھا۔ تو بحیثیت معین کے میرا تقرر ہوا اور میں نے 2 سال خدمت کی۔ ماشاء اللہ 2 سال خدمت کرنے کے بعد گویا سن 1988 89 2 سال، پھر 89 کے آخر میں مدرسہ افضل العلوم آگرہ چلا گیا اور وہاں میں نے 2 سال پڑھایا۔ پھر وہاں سے فراغت کے بعد 1991 میں دارالعلوم میں میرا باقاعدہ تقرر ہو گیا، اور جب سے الحمدللہ اب تک دارالعلوم دیوبند میں شعبہ تجوید میں بچوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت یہ تقریباً جو آپ کا تدریسی سلسلہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ معین مدرس بھی ماشاء اللہ رہے، تو اچھا یہاں جو آپ کے اساتذہ تھے جو دارالعلوم کے اندر دور حدیث شریف میں، تو کون کون حضرات اکابرین میں سے آپ کے اساتذہ رہے؟ بہت سارے اساتذہ ہیں شروع سے آخر تک، لیکن دور حدیث شریف میں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسین صاحب جو علامہ بہاری کے نام سے یاد کیے جاتے تھے حضرت رہے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میرے دورے کے اساتذہ ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی امین صاحب، حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب اور دیگر حضرات سے بھی مختلف کتب پڑھی ہیں۔ قراءت عشرہ آپ نے کن سے پڑھی ہے؟ قراءت عشرہ میں نے معین المدرسی کے سال استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی ہے۔ ماشاء جب حضرت اقدس مولانا قاری احمد اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے تو خلاصۃ البیان کا بقیہ حصہ بھی حضرت سے پڑھا، وہ تو دوران تعلیم عربی درجات کے ساتھ، لیکن فراغت کے بعد جب میں معین ہو گیا تھا تو اس سال وقت بچتا تھا میں حضرت سے پڑھتا تھا، اور پھر سالانہ امتحان میں شرکت کی اجازت بھی مجھ کو حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے صدر المدرسین سے، حضرت کی اجازت سے مجھے شرکت امتحان کی اجازت مل گئی، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ میں نے وہ عشرہ مکمل کی۔ تو میرے قراءت عشرہ کے استاد حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے نوازے۔ حضرت میں یہاں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے ماشاءاللہ زمانۂ طالب علم میں آپ کو کافی لگاؤ تھا شعبہ مناظرے سے، اور ماشاءاللہ مقرر بھی کافی اچھے تھے۔ یہاں یہ ہے کہ فراغت کے بعد شعبہ تجوید سے ہی منسلک ہونے کی وجہ کیا بنی؟ دراصل شروع سے ہی میرا رجحان فن تجوید و قراءت کی طرف تھا، اور درسی کتب کے ساتھ میں اساتذہ سے تجوید بھی پڑھتا رہا۔ خاص طور پہ جب میں درجہ چہارم عربی میں آیا تو 1 گھنٹہ تجوید کے لیے خالی تھا، تو اس سال میں نے حضرت مولانا نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1 گھنٹہ اس میں داخلہ لیا۔ حضرت بہت ضعیف ہو چکے تھے تو پڑھاتے تو نہیں تھے، لیکن بس تبرک ان کے یہاں داخلہ ہوا۔ اس کے بعد اگلے سال حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری جو جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے شیخ التجوید والقراءت تھے، ان کو دعوت دی گئی دارالعلوم آنے کی، وہ تشریف لائے، تو میں نے ان سے خارج میں پنجم عربی کے ساتھ فوائد مکیہ پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت پڑھاتے تھے،
الحمدللہ پابندی کے ساتھ بلا حضرت کی اجازت کے ایک دن بھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ آپ سے فوائد مکیہ پڑھی اور اگلے سال میرا ششم کا سال تھا، خلاصۃ البیان کا کچھ حصہ پڑھا، پھر بقرعید کی چھٹی میں آپ تشریف لے گئے، پھر نہیں آ سکے، ڈھابیل چلے گئے۔ اس کے بعد میں مختلف اساتذہ کو سناتا رہا، اساتذہ سے تعلق رہا، اور دور حدیث شریف کے بعد باقاعدہ پھر میں نے علم قرات پڑھنے کے لیے حضرت مولانا قاری ابوالحسن صاحب کے درجے میں داخلہ لیا۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہم جب دارالعلوم میں تھے تو دیکھتے کہ آپ ماشاءاللہ اکابرین سے کافی قریب تھے، اور اصلاحی تعلق بھی آپ کا کافی حضرات سے رہا ہے اکابرین میں۔ جیسے کہ اکابرین سے آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا، خاص طور پہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ اول مولانا نصیر احمد خان صاحب، ان کی مجالس میں بھی آپ شریک ہوا کرتے تھے، اور شیخ ثانی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو باقاعدہ آپ کا اسفار بھی ہوئے ہیں۔ تو ان میں مطلب ان حضرات کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات یا ان کی کوئی عادت جو ہمارے لیے باعث نفع ہو، جو آپ کو یاد ہو، اس طرح کے واقعات ان کے، یعنی گھریلو معاملات میں، یا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے سننے میں آتا ہے کہ ان کے جو اہلیہ ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھیں، تو وہ بہت جو ہے زیادہ ان کا تعاون فرماتی تھیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کے واقعات اس طرح جو آپ نے مطلب محسوس کیے ہوں؟ تینوں اکابر سے قرب رہا، یوں تو مجھے تمام اساتذہ سے عقیدت اور محبت رہی الحمدللہ، لیکن حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سے زیادہ قرب رہا۔ اور ایک وقت آیا تھا کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نے مجھ کو اپنے گھر کا اپنے بچوں کے لیے مدرس بنا لیا تھا، تو میں 1 گھنٹے چھٹی کے بعد بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ حضرت کے 10 صاحبزادے تھے اور 2 صاحبزادی تھیں۔ سب سے پہلے بچے صاحبزادے بھائی رشید احمد تھے، مولانا رشید احمد صاحب، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر بعد میں اور بچوں نے پڑھا، یہاں تک کہ 12ویں بچے کا جب حضر مکمل ہو گیا تو جب مجھے چھٹی ملی، اور اس عرصے میں تقریباً 8-9 سال تک میں حضرت کے یہاں جاتا رہا، حضرت کو قریب سے دیکھا، حضرت کے ساتھ سفر بھی ہوئے، حضرت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی رہتا تھا۔ حضرت اپنے نظام الاوقات کے بہت پابند تھے، اور سبق میں جو آپ کا جاہ و جلال ہوتا تھا طلباء کے فائدے کے پیش نظر، وہ عام طور پر سفر میں یا گھریلو ملاقات میں وہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بالکل اس کے برعکس تھا، بہت زیادہ آپ بہت مہربان، مشفق اور بالکل دوستانہ انداز میں آپ رہتے تھے۔ سفر میں یہاں تک کہ اپنا سامان اٹھانا بھی حضرت خود ہی پسند کرتے تھے، کسی سے خدمت لینا پسند نہیں کرتے تھے، بہت بے تکلف رہتے تھے۔ تو آپ سے بہت فائدہ ہوا، ہمیشہ آپ نے رہنمائی کی۔ اور استاذ محترم حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث سے تو میرا وطنی تعلق بھی تھا، اس لیے حضرت کی خدمت میں روزانہ عصر کے بعد میں رہتا تھا، اور تقریباً 19-20 سال حضرت کی خدمت میں اس طرح میں رہا، یہاں تک کہ آپ کے جو غسل جنازہ ہے اس تک میں شریک رہا۔ حضرت بہت شفقت فرماتے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت اپنی برادری کے اعتبار سے پٹھان تھے۔ پٹھان عام طور پر غصہ ور ہوتے ہیں، لیکن حضرت اتنے بڑے تھے کہ سارے اساتذہ کے استاد تھے، لیکن اخلاق اتنا عالی تھا، اتنے ملنسار، اتنے متواضع، اتنے مشفق، اتنے مہربان، میزبان، آنے والوں کے ساتھ بہت شفقت محبت کا معاملہ فرماتے۔ تو حضرت کے اس مزاج کا بہت اثر پڑا طبیعت پر۔ حضرت طلباء کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے، الحمدللہ حضرت کے اس مزاج کا بڑا اثر پڑا، اور میں بچوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ یہ انداز اختیار کی جائے۔ بچے اگر کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جہاں تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وقتی تنبیہ کرتا ہوں، بڑی سے بڑی بچے غلطی کرتے ہیں میں بھگا دیتا ہوں، لیکن دوسرے وقت بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میں اس بات کو بھول جاتا ہوں۔ تو یہ ان حضرات کی صحبت کی برکت ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب کا دوسرا رنگ تھا، اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کا دوسرا رنگ تھا، لیکن ان اکابر کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان سب سے بہرحال مجھے بہت سیکھنے کا اتفاق ہوا۔
حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ساتھ بھی کئی مرتبہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ خود حضرت بنگلہ دیش مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو حضرت سے بہت بے تکلفانہ باتیں رہیں۔ حضرت عام طور پہ بچوں کو ڈانٹتے بہت تھے، تو اس سفر میں میری بھی ڈٹائی ہوئی، اور آخر میں حضرت عجیب بات تھی کہ ڈانٹنے کے بعد بچوں سے معافی مانگتے تھے، بھئی غلطی ہو گئی، مجھ سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا حضرت پڑھنے کے زمانے میں آپ کی ڈانٹ کھاتے تھے، اس ڈانٹ کو سننے کے لیے تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا۔ تو پھر بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ بہرحال حضرات کا احسان ہے، اور انہی حضرات کی تربیت اور ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی قابل بنا دیا، ورنہ میرے اندر کوئی اس طرح کی صلاحیت نہیں کہ میں دارالعلوم جیسے عظیم ادارے میں خدمت کر سکوں۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کی علمی ترقیات کے پیچھے ان کی اہلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور گھر میں بچوں کی تربیت میں بھی ان کا بڑا دخل ہے۔ تمام بچوں کو اہلیہ حفظ کراتی تھی۔ خود حضرت طالب علم کے زمانے میں حافظ نہیں تھے، افتاء کے سال آپ نے حفظ کیا ہے، اور اہلیہ کو پھر شادی کے بعد حفظ کرایا، پھر اہلیہ بچوں کو حفظ کراتی تھی۔ آپ خود بھی سنتے تھے، لیکن پورا اندر کا نظام آپ کی اہلیہ دیکھتی تھی، پورے گھر کا کنٹرول، پورا کام، پوری ترتیب صبح سے شام تک کی ان کے حوالے تھی۔ حضرت پڑھنے لکھنے کے لیے ان کی وجہ سے بالکل بے فکر تھے، یہاں تک کہ اگر حضرت کو سفر میں جانا ہے تو حضرت فرماتے 3 دن کے لیے سفر میں جانا ہے، تو حضرت کی اہلیہ صاحبہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بس ان کے لیے تیاری کر کے یہ آپ کا راستے کا سامان ہے۔ اتنے بے فکر تھے حضرت۔ تو کسی بھی بڑے آدمی کی ترقی میں اور اس کی مردم سازی میں عام طور پر کسی نہ کسی اس کی اہلیہ کا، بہن کا، یا اس کی ماں کا دخل ہوتا ہے۔ تو حضرت کے اہلیہ کو اس مسئلے میں بہت بڑا دخل تھا، بڑی خدمت کی حضرت۔ ان حضرات کے علاوہ جیسے آپ سہارنپور بھی آپ پر حاضری ہوتی تھی شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں؟ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا اصلاحی تعلق تھا۔ میں پہلے بیعت تھا حضرت اقدس مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کی وفات کے بعد میرے استاد محترم حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نے کہا، مجھے فرمایا کہ تم شیخ یونس صاحب سے جا کر بیعت ہو جاؤ۔ تو میں حضرت سے بیعت ہو گیا، اور جمعے کو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑی تربیت فرماتے تھے۔ حضرت سے بھی تعلق رہا الحمدللہ، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت اصلاحی تعلق آپ کا کن کن حضرات سے رہا، اور فی الحال کس سے آپ اصلاحی تعلق میں متعلق ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت تھا۔ حضرت کی وفات کے بعد میں نے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب سے رجوع کیا، پھر حضرت کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب کے ایک خلیفہ اور مجاز ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب بلند شہری، جو آج کل مدرسہ منبر العلوم گلاوٹھی میں استاذ حدیث ہیں۔ حضرت نے پھر مجھ کو اجازت دی، اور اس کے بعد حضرت اقدس حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے بھی مجھ کو اجازت دی ہے۔ یہ ان حضرات کا حسن ظن ہے، ورنہ میں نہ اس کا اہل تھا اور نہ بھی اس کا اہل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے مجھے آئندہ اہل بنا دے۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ کا اکابرین کے ساتھ بھی کافی گہرا تعلق رہا، اور ابھی بھی اچھا یہ چیز بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ خاص طور سے قرہ حضرات کے اندر ایک یہ بات مشہور بھی ہے کہ قرہ حضرات میں جو ہے تھوڑا مزاج میں تعلی ہوتی ہے، لیکن ہم نے زمانے طالب علم میں بھی آپ کو دیکھا، اور ماشاءاللہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ چیز بالکل کہیں سے کہیں تک بھی جو ہے، جہاں تک میں نے اندازہ کیا، نہیں پائی جاتی۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اکابرین کی صحبت کا اثر ہے۔ حضرت ایک سوال آج کل جو ہے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کیونکہ تمام عمر تقریباً آپ کی فن تجوید میں پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور آپ بڑے بڑے پروگرام میں بھی جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رقم ہم ان بڑے بڑے پروگراموں میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، یہ ان پروگراموں میں خرچ نہ کر کے دوسرے جو رفاہی کام ہیں، جو خدمت ہے، ان کا ایک نعرہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، اس میں خرچ کیا جائے۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال تو قرہ کی عام عادت سے متعلق ہے۔ جی
اس کا تعلق اصل میں صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جی عام طور پر طالب علم تجوید کے ہوں یا غیر تجوید کے ہوں، مگر چونکہ تجوید والے زیادہ بدنام ہیں جی جی تو عام طور پر یہ اپنے اساتذہ کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ صحیح، اچھا، اکثر ان میں سے عالم بھی نہیں ہوتے، جی جی صحیح، قصور علم بھی بہت بڑی وجہ ہے، جی جی اور عالم ہونے کے بعد بھی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ صحیح، اگر کسی کی صحبت میں نہیں رہے گا، اس کی کڑوی کسیلی باتیں نہیں سنے گا، اس کی روک ٹوک کو برداشت نہیں کرے گا تو تربیت نہیں ہو پائے گی۔ جی بے شک، چنانچہ جو بچے اپنے اساتذہ کے قریب رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی نصیحتوں ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اور ان بچوں کی زندگی میں جو قریب نہیں رہتے، صحبت یافتہ نہیں ہوتے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صحیح، بے شک، اس لیے اساتذہ کے قریب رہنا چاہیے، جی صحبت حاصل کرنی چاہیے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس سے فوائد ہوتے ہیں۔ صحیح، اور پھر ایسا شخص جو درسگاہ سے نکلتا ہے تو پھر وہ میدان میں جا کر کام کرتا ہے، جی اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر انکسار بھی ہوتی ہے، اور پھر اس سے لوگ متعلق ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں اس سے۔ دوسرا سوال کہ رفاہی کاموں میں خرچ کریں پیسے، اس کو چھوڑ دیں، تو قرآن پاک کی خدمت کرنا یہ رفاہی خدمت نہیں ہے۔ جی جو پروگرام ہو رہے ہیں صحیح، قرآن پاک کے، وہ بھی تو رفاہی خدمت ہے۔ قرآن پاک کی خدمت سے بڑی کون سی رفاہی خدمت ہو؟ بے شک، اور قرآن پاک کے ان پروگراموں سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، جی بشرطے کہ پروگرام کرنے والے مخلص بھی ہوں، خالی چندہ بٹورنا مقصد نہ ہو، یہ آپ کی پوائنٹ ان کا ہے، مقصد ہو اشاعت قرآن ہو، جی اور اللہ تعالی ہمیں ذریعے کے طور پر اس کے لیے قبول فرما لیں۔ پھر آپ قراء کو بلائیے، پڑھوائیے، اور پڑھنے میں سکینت اور وقار رہنا چاہیے۔ جی یہ جو ہائے ہلا ہونا شروع ہو گیا ہے، جی دوسروں کو دیکھا دیکھے، معلوم ہوتا ہے مشاعرے کی محفل ہے، قوالیوں کی محفل ہے، ایک ہنگامہ ہے، داد دی جا رہی ہے اور ہنگامے کیے جا رہے ہیں، یہ سب واہیات ہیں، اور اس کا تعلق فن سے اور قرآن پاک سے نہیں ہے۔ وقار کے ساتھ پڑھیں، وقار کے ساتھ لوگ سنیں، عظمت ہو قرآن پاک کی پڑھنے والے کے دل میں بھی اور سننے والوں کے دل میں بھی، پھر قرآن پاک کی تاثیر ہوگی، ظاہر ہوگی، مؤثر ہوگا۔ تدبر، غور و فکر کریں اگر معنی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو اتنا ہی سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ہم باادب ہو کر سنیں، تو اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ قرہ حضرات کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذوق ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے متعلقین کو پڑھائیں گے، اور جہاں جہاں علم قرات کی اس طرح کی محفلیں ہوئی ہیں وہاں اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور لوگوں نے تجویز سے پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہے۔ صحیح ہے، بالکل بے شک آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک سوال اور ہے آپ سے کہ جو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارا جو وقت زیادہ تر گزرتا ہے وہ موبائل پر اور سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی ریلیں، آج کل تو یہ شارٹ کٹ جو ہے شارٹس ویڈیو چالو ہو گئی، تو ان نے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ بیکار کر دیا ہے، بس آدمی وہ جو ہے اسکرول کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہمارے وہ حفاظ بھی ہوئے ہیں جو ابھی حفظ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہوئے جو حفظ کر چکے ہیں۔ تو اس میں مشغول ہو کر کے جو ہے کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم سے بے رغبتی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو پھر حفاظ ہیں ان کا جو حفظ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پہ جو ہے کیا ایسا عمل ہونا چاہیے کہ حفظ ہمارا باقی رہے؟ اور دوسرا سوال پھر میرا اسی کے ساتھ ایک اور ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حفظ بھول جائے، قرآن کریم بھول جائے حفظ کرنے کے بعد میں، تو اس کی پھر کیا شکل ہوگی کہ دوبارہ اسے یاد کیا جائے؟ سب سے پہلی بات، متعلقہ اساتذہ کی ہدایت پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ جی اگر استاد نے کہا ہے کہ آپ موبائل نہ دیکھو جی تو بچے بھی نہ دیکھیں، اور ان کے گھر والے اس کی سرپرستی کریں، نگرانی کریں۔ صحیح، حفظ کے بچے کے لیے تو قرآن سے زیادہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بے شک، سب سے بڑا شغل ہے، یہ عبادت بھی ہے، اور اس کو یاد کرنے میں بڑی محنت مشقت ہوتی ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے۔ جی اور اگر موبائل کے چکر میں پڑ جائیں گے تو بچے حفظ نہیں کر پائیں گے، صحیح، اور بچے کا اس سے تو بڑے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی، تو اس لیے یکسوئی کے ساتھ اساتذہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بچے کو حفظ کرنا چاہیے، اور طالب علمی کے زمانے میں اتنا قرآن پاک یاد کر لینا چاہیے کہ ساری زندگی اس کو زبانی پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے۔
ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مدرسوں میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں ہوتا، جی لوگ پگڑی باندھ دیتے ہیں، وہ بھی مطمئن، مدرسے والے بھی خوش، صحیح اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ دن کے بعد وہ بچے قرآن پاک چھوڑ دیتے ہیں۔ جی تو طالب علم کے زمانے میں اتنا یاد ہو جائے کہ وہ زبانی پڑھنے کے عادی ہو جائے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ خود ان کے اساتذہ زبانی پڑھنے کے عادی ہوں۔ جی استاذ ہی اگر بچے کا سبق قرآن پاک دیکھ کر سنے گا تو بچے پر کیا اثر ہو؟ صحیح بالکل ہمارے حفظ کے استاذ تھے حافظ صاحب، ہم نے جب بھی ان کو دیکھا ان کے ہونٹ چلتے تھے، جی پڑھتے رہتے تھے۔ تو زبانی پڑھنے سے قرآن پاک یاد رہتا ہے۔ اگر بھول جائیں، ایسا آدمی اول تو بھولے گا نہیں، جی جی اور اگر بھول گیا ہے تو پھر یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی اپنا کوئی استاذ مقرر کرنا چاہیے، جیسے حفظ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسے آدمی کے لیے جو قرآن پاک بھول گیا ہو جی کہ وہ قرآن پاک کا خاص حصہ، خاص مقدار یاد کرے اور کسی کو استاذ بنائے۔ صحیح، استاذ کی ہدایت کے بغیر جلدی سے کامیابی نہیں مل پائے گی اس کو۔ یعنی ایک طرح سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے طالب علمی کے دور میں بالکل اس کو واپس لوٹائے گا، بالکل اسی جی طرح سے، اور پھر یاد ہو جائے تو پھر اپنے طور پہ پڑھتا رہے۔ صحیح تو اسی طرح محنت کرنی اس کو پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے تو اس کو وہ عطا فرما دیں گے۔ ہے کام بہت مشکل، جی حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن حفظ بھول کر دوبارہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، صحیح کیونکہ اس وقت بچے کے ذہن میں یکسوئی ہوتی ہے، جی اور جی اب بڑے ہونے کے بعد یکسوئی نہیں رہتی۔ صحیح لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال بے شک ہوتی ہے، اور وہ صحیح۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ترتیل کے حوالے سے کہ ترتیل میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل کو سوشل میڈیا، پھر وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کبھی اس کا سن لیا کبھی اس کا سن لیا، تو اگر کوئی نیا بندہ ہے، طالب علم ہے، یا طالب علم اگر نہیں بھی ہے، وہ ترتیل میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے مشق کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک قاری کو متعین کر لے، اسی کو سننا ہے، یا یہ ہے کہ مختلف قراء کا قرآن سننا بھی اسے فائدہ دے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ استاذ کے ہاں جب تک پڑھے جی صرف استاذ کا لہجہ سنیں اور اسی کی تقلید کریں، صحیح بالکل کسی دوسرے کا نہ سنیں۔ جی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور میرے استاد حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر استاذ کوئی لہجہ پڑھ رہا ہے اور طالب علم کو معلوم ہے یہ لہجے کے اصول کے خلاف پڑھ رہا ہے، جی ظاہر بات ہے لہجہ ترنم صحیح اترے گا، جی تجوید تو استاد اس کی تجوید کا تو مکمل لحاظ کرے گا ہی۔ صحیح تو اگر طالب علم، جیسے آپ بہت سے نیٹ سے لہجے جان لیتے ہیں، جی جی وہ سمجھ رہا ہے کہ استاد اس لہجے میں یہاں قاعدے سے خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت فرماتے تھے جیسا استاد سے سننا ہے ایسے ہی پڑھے، تقلید محض کرے۔ جی فرماتے تھے کہ اس کے بعد پھر اجتہاد کرنا، لیکن جب تک پڑھو استاد کا لہجہ پڑھو۔ صحیح 2 سال اگر طالب علم استاذ کا لہجہ یکسوئی کے ساتھ محنت کر کے پڑھے گا، جی اساتذہ تو ماشاءاللہ ایک ایک رکوع کو ایک ایک مہینے مشق کراتے ہیں، صحیح صحیح ایک ایک آیت کو سینکڑوں مرتبہ مشق کرا دیتے ہیں، جی جی تو اس کے لیے آسان ہے۔ تو صرف استاذ کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، فراغت کے بعد استاذ سے رہنمائی حاصل کرے، مجھے کس کا لہجہ سننا چاہیے، کس کی جی تلاوت سننی چاہیے، جی وہ رہنمائی فرمائے فلاں کی سنو، آپ کی آواز ان سے مناسبت رکھے گی، تو بس اس کو سنیں۔ کبھی اس کا سن لیا، کبھی اس کا سن لیا، ثواب کی نیت سے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی جی لیکن تقلید کی نیت سے ایک ہی کو آپ کو سننا پڑے گا، جبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، یعنی ایک سے زائد اگر سنتے تو بجائے فائدے کو نقصان ہو جائے گا۔ جی ہاں، نقصان ہوتا ہے اس سے، جی اللہ یہ کہ کوئی بہت ذہین ماہر ہو جی جی اخذ کرنے کا صحیح وہ پڑھ لے گا، لیکن یہ کہ سب کے بس کی نہیں ہے وہ، جی اس لیے جی اس میں تقلید کرنی چاہیے پڑھنے کے صحیح زمانے میں استاذ کی، اور فراغت کے بعد بھی استاد کی رہنمائی سے کسی کی بھی تقلید کرنی جی چاہیے۔ حضرت سانس کے تعلق سے، سانس جو ہے بعض لوگوں کا بہت کم ہوتا ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصری قراء کا اکثر سانس بہت لمبا ہوتا ہے، تو اس کے مطلب کیا کوئی ایسا غذا ہے یا کوئی عمل ہے یا کوئی ورزش ہے جسے سانس کے اوپر جو ہے قابو پایا جا سکے؟ مشق سب سے بڑی ورزش ہے۔ مشق اگر مشق پابندی سے آپ کریں گے جی تو مشق کرنے سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ جی آپ کی آواز بھی کھلے گی، ٹھیک آپ کا سانس بھی بڑھے گا، آپ کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی، جی تو یہ 3 فائدے آپ کو ہوں گے۔ رہا غذاؤں کا معاملہ، تو بہت سی غذا ہیں، لیکن اصل مشق ہے۔ مشق کے ذریعے سے، پہلے زمانے کے طالب علم بہت غریب ہوتے تھے،
صحیح ان کو تو سوکھی روٹیاں میسر آتی تھی، سالن بھی میسر نہیں آتا تھا، صحیح لیکن وہ بڑے بڑے قاری بن گئے. تو انہوں نے مشق کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عنایت فرما دیں گے انشاءاللہ. میں اب جو سوال کرنے لگا ہوں جی. وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہے. ماشاءاللہ میں جیسا کہ آپ نے رات بیان میں بتایا تھا کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ 63 سال ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عافیت کے ساتھ اور مزید لمبی عمر دے اور آپ کا شاید تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کل تو لوگ 50 سال کی عمر میں، بلکہ 50 سال کے 40 جیسے ہوئے اس کے بعد میں پھر ڈھلان کی طرف شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کی صحت آج بھی جو ہے کئی نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کا کیا راز ہے؟ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جی اس کی امانت ہے، بے شک. اور اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جی خاص طور پہ اہل علم کے لیے. جی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھانے پینے میں خاص اہتمام کریں، صحیح. کھانے کی مقدار متعین ہو، کھانے کا وقت متعین ہو، سونے کا آرام کرنے کا وقت متعین ہو، اٹھنے کا وقت بھی متعین ہو. صحیح. اب ہم لوگ کیا دعوت ملی تو کئی خوراک کھا گئے، ایسا ہی ہے بالکل. جی رات کو کھانا کھایا بہت ثقیل کھانا، یہیں سو گئے، کوئی احتیاط ہی نہیں ہے. صبح کو اٹھ کے ناشتہ کر لیا، رات کو 2 بجے سوئے، صبح کو 9 بجے تک سوئے. صحیح. یہ سب چیزیں صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. میں تو الحمدللہ 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، جی میرے کھانے کی ایک مقدار متعین ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتا، چاہے کتنی بھی قیمتی چیز ہو. اللہ. تو کھانے پینے کا بھی اہتمام خاص کرنا چاہیے، جی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور اس کے علاوہ وقت پر سوئے، وقت پر اٹھے، وقت پر پڑھائے. جی ان سب کا انضباط اگر کرے گا تو انشاءاللہ صحت دیر تک باقی رہے گی. یعنی نظام الاوقات اگر کسی بندے کا صحیح ہے جی جی، اور کھانے پینے کا اس میں ایک نظام ہے پورا، تو اس کی صحت میں مطلب اس کا پھر دوسروں کے مقابلے میں اثر پڑتا انشاءاللہ ہے. اس کی صحت جی بہتر رہے گی. حضرت قطر آپ کا سفر میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو قطر اور اہل قطر کو آپ نے کیسا پایا؟ ماشاءاللہ 4-5 روز آپ کو ہو گئے. بہت اچھا پایا ماشاءاللہ. کئی دن ہو گئے اہل قطر نے، اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں فضلاء ہیں، جی دارالعلوم دیوبند کے، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے، مظاہر العلوم کے، اسی طرح پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، ان حضرات نے ماشاءاللہ بڑی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کا معاملہ کیا. بہت ذوق شوق سے ملاقات کرنے آئے، پروگرام میں شرکت کی، تو بہت اچھا لگا. اور محسوس ہوا کہ میں قطر میں نہیں ہوں، دیار غیر میں نہیں ہوں، بلکہ احباب کے درمیان میں ہوں. تو بہت خوشی ہوئی، اور یہ وقت گزرا. میں انشاءاللہ پرسوں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. حضرت یہاں جو ہم لوگ موجود ہیں، یہاں جو حفاظ ہیں، خاص طور سے جو ائمہ حضرات ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا مشورہ جس سے کہ اپنے اکابرین اور اساتذہ سے جو ہے وہ دور رہ کر کے بھی جو ہے مستفید ہو سکے، استفادہ کریں، مطلب ان سے کٹ نہ جائیں. جیسا کہ آج کل وہ دنیاوی زندگی میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے بندہ جب باہر کہیں جاتا ہے تو اس کو ذہن میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ میں یہاں پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اسی میں جو ہے زیادہ تر پھر اپنا وقت جو ہے صرف کرتے ہیں. کوئی ایسا مشورہ ہو جو استفادے کا مطلب یہ کہ ذریعہ بن سکے. اساتذہ سے تو ہمیشہ مربوط رہنا چاہیے. جی یہاں اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے ائمہ حضرات ہیں وہ اپنے اوقات کو منضبط کریں، منظم بنائیں. جی سونے کھانے میں وقت نہ گزاریں، بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر پوری توجہ دیں، وقت پر سونا، وقت پر کھانا، یہ سب چیز. اور خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. جی جو عام طور پر بے تکا لوگ کھاتے ہیں اور بے تکا سوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر پائیں گے. صحیح. ہر چیز کا ایک نظام بنائی، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت لیٹنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے. بچوں کے ساتھ محنت کیجیے، جی اور اپنے پرانے اساتذہ سے مراسم باقی رکھیے. جی ہمارے ہاں بچے دارالعلوم دیوبند میں جب چھٹی میں جاتے ہیں تو میں تاکیداً کہتا ہوں کہ جو پرانے اساتذہ ہیں جن سے آپ پڑھ کر آئے ہیں، جا کر ان کی خدمت میں جانا، جی اور ان سے براہ راست برابر تعلق رکھنا. یعنی کہ آپ دیوبند میں آئے تو آپ نے سمجھا ہم آگے نکل گئے، استاد پیچھے رہ گئے. جی ان سے مربوط رہیں. ان کی وہ ابتدائی زینہ اور سیڑھی ہیں آپ کے لیے، جی اور سیڑھی کے بغیر کوئی چھت پہ پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. ہو سکتا بے شک. تو وہ ذریعہ ہیں بنیادی، اور ان کی دعائیں آپ کی ترقیات میں شامل ہیں، لہذا ان کا دامن نہ چھوڑیں.
آج کل بہت آسان ہے، فون پر رابطہ گاہ بگاہ ان سے کریں، بے شک سے ان کی خیریت معلوم کریں، چھٹی میں جائیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر موقع ہو تو کبھی کبھی ان کو اپنے یہاں بلائیں۔ جی بے شک عام طور پہ فون سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی فیض حاصل کر سکتا ہے آدمی، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ان کو بلائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کا تعارف کرائیں، ان کے فیض سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت آخری سوال اس انٹرویو کا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آج تک آپ کو یاد ہو، آپ نہ بھولیں ہوں اسے، اور اس میں مطلب ہمارے لیے کوئی سبق ہو؟ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عام طور پر ایک خاص بات جو عام لوگوں کی ابتدائی زندگی میں مشترک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی حالات بہت کمزوری کے تھے، گھر کے حالات بھی کمزور رہے اور ماحول بھی تعلیم کا نہیں تھا، اور وہ سب باتیں الحمدللہ یاد ہیں، لیکن آدمی میں لگن اور محنت ہونی چاہیے اور اساتذہ کے مشورے سے چلتے رہنا چاہیے۔ اساتذہ کے مشوروں سے چلتے ہیں تو بچے عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی وہ ابتدائی زندگی سب کی ایسی ہوتی ہے اکثر لوگوں، جی اور وہ قابل تقلید ہے۔ ہم اب عالم بن گئے، قاری بن گئے، استاذ بن گئے تو لوگ آج کی ہماری زندگی دیکھ رہے ہیں، جی جی لیکن اب سے 40 سال پہلے جو ہم نے محنت، جد و جہد یا اساتذہ کی صحبت پر رہ کر جو کچھ ان سے سیکھا ہے اس کو بھول جاتے اس کو ہیں۔ نہیں دیکھتے، جی صحیح۔ اس لیے ان اساتذہ کی ابتدائی زندگی پر توجہ کر کے وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، تو اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت آخر میں کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت؟ بس نصیحت یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق قرآن پاک سے ہے، اس لیے میں اسی سے متعلق عرض کروں گا کہ نماز با جماعت کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اہتمام اور التزام کے ساتھ نہیں کرتے۔ آج بہت سارا پڑھ لیا، کل کو چھٹی۔ ایک متعین مقدار قرآن پاک کی ہر روز تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو زبانی پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، ساری پریشانیاں اسی سے حل ہوں گی، ساری مشکلات انشاءاللہ اسی سے دور ہوں گی۔ ہر درد، ہر بیماری اور ہر پریشانی کا علاج قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن پاک سے تعلق رکھو، دوستی رکھو، قرآن دوستی کو نبھائے گا اور جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے اور قرآن پاک کے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، فرضا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو من و برکت دے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔